عن ابی موسیٰ الاشعری قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ ای المسلمین افضل ہو، کہ مسلمانوں میں افضل مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، وہ اس شخص کا اسلام یا وہ مسلمان اچھا مسلمان اور افضل مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں۔ یہ جو ابو موسیٰ اشعری ہیں یہ یمن کے رہنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کو زبید اور عدن کا ساحل یمن کا حاکم مقرر فرمایا تھا حضور نے۔ حضرت امیر المومنین نے ان کو کوفہ و بصرہ کا گورنر بنایا تھا۔ آپ سے کل 360 حدیثیں مروی ہیں، 360 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ افضل مسلمان کون ہے۔ اسلام کے متعلق ایک بات میں بتاتا جاؤں کہ اسلام جو ہے یہ پیس اور امن سکھاتا ہے، اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور پکا اور افضل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے زیادہ امن پھیلے، سکون دنیا کے اندر زیادہ ہو۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث سماعت کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں سختی اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ حدیث جب جامع صغیر میں ہے، جلد صفحہ اس کا 155 ہے، دوسری جلد کے اوپر، اور بخاری شریف کی جلد پہلی کی صفحہ 35 پر ہے، ترمذی کی جلد پہلی کی صفحہ 21 پر ہے، ابو داؤد کی جلد پہلی کی صفحہ 54 پر ہے، نسائی شریف کی جلد پہلی کی صفحہ 9 کے اوپر ہے، اور فتح الباری میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور نے کیا فرمایا کہ تمہیں آسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، دشواری کے لیے نہیں۔ تو تکلیف نہیں پیدا کرنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی جلد پہلی صفحہ 13 پر ہے، ترمذی کی جلد دوسری کی صفحہ 14 پر ہے، دارمی شریف کی جلد دوسری کی صفحہ 311 پر ہے، مجموع الزوائد کی جلد پہلی کی صفحہ 87 پر ہے، مسلم شریف کی جلد پہلی کی صفحہ 54 پر ہے، نسائی شریف جلد دوسری صفحہ 165 پر ہے۔ یہ تمیم داری سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اب ذرا سنیے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ الدین النصیحۃ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ۔ دین جو ہے یہ اصل میں خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کس سے؟ اللہ سے، اس کی کتاب، اس کے رسولوں سے سچا دل رکھے، سلاطین اسلام اور جملہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے، یہ ہے اسلام۔ تو اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع دوسروں کو دیا جائے، تکلیف دوسروں کو نہیں دی جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جو ہے وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو حقیقت ہم پر واضح ہوتی۔ اب آپ حدیث فہمی کا اگر ذوق رکھتے ہیں تو میں کچھ نکتہ بیان کر جاؤں اس حدیث سے۔ حضور نے کیا کہا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، پہلے زبان کہا پھر ہاتھ کہا، تو کیا اور کوئی چیز نہیں کہ جس سے ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کک بھی تو مار سکتے ہیں، ٹھوکریں مارنی شروع کر دیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہم سر مار کے کسی کا سر پھاڑ دیں تو تکلیف تو پہنچائی نا۔ تو یہ دو اعضاء کا کیوں ذکر کیا؟ کیا انسان کی باڈی میں باقی اعضاء نہیں ہیں اعضاء، لیکن ان دو اعضاء سے زیادہ تر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ لیکن پھر دیکھیے حکمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا کہنے، ہمارے نبی کی ذہانت پر تو سارے دنیا کی عقلیں قربان کر دی جائیں۔ آپ نے پہلے زبان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ کا ذکر کیا۔ یہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ پہلے زبان کا ذکر کیوں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے معاملے میں
پہلی بات تو یہ ہے کہ سب اعضاء میں سے یہ 2 اعضاء سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے دوسروں کو، اور پھر دوسری بات ہے کہ دونوں اعضاء میں سے ترتیب میں زبان کا پہلے ذکر کیا، اس لیے کہ ہاتھ کی بنسبت زبان زیادہ تکلیف دیتی، زبان کا نمبر جو ہے ہاتھ سے آگے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ سے ہم اسی کو تکلیف دے سکتے ہیں جو ہمارے قریب ہوگا، تھپڑ مار دیا، گھونسا مار دیا، تو ہاتھ کے ساتھ تکلیف دیں گے جب آدمی آپ کے قریب ہوگا، لیکن زبان کے ساتھ تو ہم تکلیف دے سکتے ہیں بھلے سے آدمی جو ہے دوسرے ملک میں بیٹھا ہو، کسی جگہ بھی بیٹھا ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زبان کا ذکر کیا اور پھر ہاتھ کا ذکر کیا، کیونکہ زبان کی رینج زیادہ ہے، ہاتھ کی رینج کم ہے۔ ہاتھ تکلیف پہنچائے گا جب آپ سامنے آؤ گے، زبان تکلیف پہنچا دے گی جہاں بھی ہوگے۔ اور پھر سنیے کہ زبان کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، ہاتھ کی تکالیف کی اقسام بہت کم ہوں گی، لیکن زبان کی تکالیف کی اقسام بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے، کسی کو گالی دینا، اب بدگوئی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زبان سے ظلم و ناانصافی، حق کو چھپا دینا، کسی کے خلاف گواہی دینا، 1 منٹ میں سینکڑوں تکلیفیں جو ہیں وہ آپ دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور پھر ہاتھ کی پہنچائی ہوئی تکلیف ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ نے کسی کو زخم لگایا، ٹھیک ہو سکتا ہے، زبان کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، برچھیوں اور بھالوں کے زخم تو بھر کر اچھے ہو جایا کرتے ہیں، مگر زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی نہیں بھرا کرتے، وہ ہمیشہ تازہ ہی رہتے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ زبان کے ذریعے سے ہم بہت طرح دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ بیٹھے ہوں کسی جگہ پہ تو کوئی آپ کے سامنے آپ کے کسی بھائی کی بری بات کا ذکر کر رہا ہے، جسے غیبت کہتے ہیں، لیکن آپ وہاں موجود ہو، وہ کہہ رہا ہے جی وہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، اور آپ مزے لے کے سن رہے ہو، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے، وہ کسی کی برائی، اور خاص کر کے اس کی برائی کے جو فیلڈ کا آدمی ہو، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ بڑی دلچسپی سے سنتا ہے اگر اس کے فیلڈ کا آدمی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ تو آپ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہو اور کوئی آپ کے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، اس کی کوئی برائی بیان کر رہا ہے، تو آپ اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکو۔ آپ اپنی زبان کا استعمال اپنے بھائی کی حمایت کے لیے کیجیے، نہ کہ اس کی غیبت کرنے کے لیے۔ حدیث سماعت فرما لیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہقی شریف نے اس کو روایت کیا ہے، ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنے کسی مسلم بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کی، اس کی عدم موجودگی میں مدافعت اور جواب دہی کی، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ آتش دوزخ سے اس کو آزادی بخش دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کتنا سمپل مسئلہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو استعمال اس جگہ پہ کریں کہ اگر کوئی ہمارے بھائی کے بارے میں برا کہہ رہا ہے تو فوراً کھڑے ہو جاؤ، بھائی دیکھو چپ کر جاؤ، تم اس کے بارے میں برا مت بولو، تم اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہو اور اس کی برائیاں تم اپنے ذمہ لے رہے ہو، تو کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے، اور جب آپ اتنا جملہ بول دو گے اور کسی کو چپ کرا دو گے تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ذمہ سمجھتے ہو؟ یہ لفظ ذمہ داری تو سنا ہوگا نا، کہ اللہ کے ذمہ ہے کہ آتش دوزخ سے اس کو آزادی بخش دے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید نمازوں کے بارے میں یہ ذمہ کا لفظ میں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ایک بھائی کے لیے آپ نے اپنی صرف چند لفظ استعمال کیے کہ آپ نے اس کے دوسرے کو چپ کرا دیا۔ تو زبان کا استعمال یہاں ہونا چاہیے کہ نہ کہ بھائی کو گالی دینے میں، اس کی برائیاں بیان کرنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہے کیا فرمایا کرتے تھے صحابہ کہ بھائی میرے سامنے کسی کے بارے میں کوئی بات مت بولا کرو، میرے سامنے کسی کے بارے میں کوئی بات مت بولا کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا سینہ ہر ایک کے بارے میں صاف جائے۔ کیا کہنے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرا تو ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دیکھیے ہم نے کہاں چیزیں اپنے اعضاؤں کو استعمال کرنا شروع کر دی۔ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، اور یتیم اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے، اب کوئی بندہ کہ جی میں 35 سال کا ہو گیا میں یتیم ہوں، وہ یتیم نہیں ہوتا۔ تو جب بلوغت کے بعد بچہ یتیم نہیں ہوتا، بلوغت سے پہلے یتیم ہوتا، تو جس کا باپ جو ہے وہ مر جائے۔ تو یہ ہے اچھا سلوک۔
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اور جو اسلام ہم تک پہنچایا ہے وہ اسلام ہے کہ جس کے اندر کسی کے لیے تکلیف نہیں ہے. تو یہ احادیث مبارکہ